السلام علیکم دوستو، آج کل آپ نے کافی خبریں سنی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ایک لحاظ سے مقابلہ چل رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پنجاب پہنچے، لاہور گئے، مختلف لوگوں سے انہوں نے ملاقاتوں کی کوشش کی، ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں، اور اس میں بہت سارے متنازع امور بھی سامنے آئے۔ یعنی جہاں پہ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملے کا کہا گیا، لوگ بہت دور تک چلے گئے تھے 9 مئی 2023 کو، تو وہاں بہت اس سے کہیں دور ان کے قافلے کو روک کے کہا گیا کہ آپ یہ کنٹونمنٹ ایریا یہاں پہ نہیں جا سکتے۔ چلیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن 2-3 دن تک سہیل آفریدی نے اچھا وہاں شو کیا لاہور میں خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک موازنہ ہم پیش کریں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پولیس کے کانٹیکسٹ میں، کہ دونوں صوبوں میں پولیس کا پرسیپشن کیا ہے، لوگ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو، اور اس میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کا ایک نوجوان افسر ہے، اس کو دل کی بیماری ہوئی اور کتنے چند دن کے اندر وہ دنیا سے نہیں گیا بلکہ دنیا میں قائم رہا۔ اس کا بڑی کامیابی سے آپریشن ہوا، اس کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو فوری طور پہ فنڈز بھی ریلیز کر دیے، مطلب بڑی چابک دستی کے ساتھ اس کے ساتھیوں نے اس کی سپورٹ کی۔ دوسری طرف پنجاب میں کیا ہوتا ہے؟ پنجاب میں آپ دیکھیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو تازہ ترین سروے آیا ہے، اس میں عوام کی کوئی 34% تعداد نے کہا ہے کہ پولیس پنجاب کا بدعنوان ترین محکمہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی کچھ ایسی ذکر ہوا کہ وہاں تقریباً 20% افراد نے کہا کہ وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے۔ لیکن پنجاب بہت عرصے سے بدنام ہے۔ اب تازہ ترین ایک واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران ایک ہی خاندان کے کوئی 5 افراد مارے گئے۔ اہل خانہ نے یہ کہا کہ ان کے خلاف کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا، انہیں بغیر ٹھوس ثبوت کے گرفتار کر کے مختلف مقامات پر مبینہ مقابلوں میں قتل کر دیا گیا، لاشیں ان کی حوالے کر دی گئیں ورثاء کے۔ اب وہ خواتین کے بتایا جاتا ہے، جب انہوں نے ریڈ کیے پولیس والوں نے ان کے گھروں پہ، تو خواتین کے زیورات بھی پنجاب کی یہ پولیس چرا کے لے گئی۔ پولیس کے اپنے حکام کا یہ کہنا ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں مبینہ جو منشیات فروش تھے، مشتبہ مجرم تھے، مجرم تو وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے، مشتبہ ملزمان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، اور اسی دوران وہ مختلف مقامات پہ مارے گئے ہیں۔ اور اس لیے کہ انہوں نے جب گرفتار کرنے گئے تو انہوں نے جوابی کارروائی بھی شروع کر دی۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت صوبے میں بڑا زبردست آپریشن چل رہا ہے، منشیات فروشوں، ڈاکوؤں اور دیگر مجرموں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے۔ لیکن اسی دوران لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو مبینہ پولیس مقابلے کر رہا ہے، اس کے خلاف ایک پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے، اور کوئی 1100 سے زائد اموات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ حراست کے دوران یا پھر مقابلوں کے دوران تقریباً 1100 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران صرف 2025 کے دوران کوئی 500 سے زائد واقعات ہوئے ہیں پولیس مقابلے، جس میں 675 کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو یہ ہر قسم کے مقابلے فی الحال روکنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی یہ صورتحال کیا ظاہر ہوتی ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ انکاؤنٹر کلنگز یا پولیس مقابلے مسلسل وہاں پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں جہاں پہ ڈاکٹر عثمان جیسے اگر آئی جی ہوں، پھر شہر بانو ASP، لگتا ہے کہ وہ ٹک ٹاکر جو ٹک ٹاک کی دنیا ہے اس سے یہ کچھ زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، لہٰذا ایسے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ جس کا امن و امان
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پولیس ہر معاشرے میں فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ ہوتی ہے. جس کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو پولیس ایک دہشت کی علامت بن گئی ہے. جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، یعنی یہ یونیفارم ڈاکو ہیں، اور دوسرے ڈاکو ہیں وہ تو سروں پہ پگڑ باندھ کے کالے کپڑے پہن کے جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے وہ آ کے ڈاکے مارتے تھے. پھر کرپشن کے بھی بے شمار واقعات ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ فیصل آباد میں ایس ایس پی نے 24 اپنے اہلکاروں کو رشوت خوری کی وجہ سے سسپینڈ کیا. ایک سابق ایس ایچ او کو 1 ارب روپے کی کرپشن اور بے نامی پراپرٹی کے الزامات پر گرفتار بھی کیا گیا. اور اس طرح کے قصور پولیس پر الزام آیا کہ ایک شہری کو ساری رات گھر سے اغوا کر کے بعد میں قتل کیا گیا، اور ایک اہلکار خاندان پر مالی تصفیے کا دباؤ ڈالنے کہ آپ کچھ لوگوں کو مطلب مال لے لیں آپ اور چھوڑ دیں. عوامی بدسلوکی وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ پولیس نے کیا ہے. اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں جو 14 افراد ہلاک کر دیے گئے تھے 2014 میں، علامہ طاہر القادری کے کارکن تھے، اس کا بھی آج تک جواب نہیں مل سکا. مختلف مواقع پہ یعنی اس پولیس نے بار بار ثابت کیا ہے کہ اگر کرپشن میں کسی کے سر پہ تاج لگنا ہے ڈالنا ہے وہ پھر پنجاب کی پولیس ہے. اور اس کی ثبوت جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی دیا ہے کہ 34% لوگوں کا خیال ہے کہ پنجاب پولیس صوبے کا بدعنوان ترین ادارہ ہے. اس کے برعکس اگر خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو ہمارے ایک عزیز ہیں، وہاں کی پولیس میں بطور اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں. کچھ عرصہ قبل انہیں دل کی شدید بیماری ہوئی، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ واقعہ کہ اس قسم کے بہت سارے واقعات خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے سنے بھی ہیں کہ پنجاب کی پولیس کے اہلکار اپنے ہی اہلکاروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ میں بعد میں آؤں گا. تو ہمارے عزیز کو دل کا عارضہ ہوا، ڈاکٹروں نے فوری سرجری کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کروائیں جلد از جلد اپنا آپریشن. اب وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ صحت کارڈ تو موجود ہے جو عمران خان نے پہلی مرتبہ 2013 کے بعد جب حکومت سنبھالی تو اس کے بعد شروع کر دیا تھا. یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ سہولت موجود تھی، لیکن یہ کہا گیا کہ اس میں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 4 ہفتے لگ جائیں تمام جو قوانین جو ضوابط وغیرہ ہیں جو شرائط ہیں وہ پوری کرتے کرتے، کیونکہ اس کی کوئی سفارش بھی نہیں تھی. لہٰذا ان صاحب نے جو ہمارے عزیز ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ان کو قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ 17 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آئے گا، تقریباً 17 لاکھ. تو مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر انتظار آپ نے کیا تو آپ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی دن 17 لاکھ روپے کا ایک چیک انہوں نے تیار کر کے اس پولیس اہلکار کے حوالے کر دیا. اس کا آپریشن پھر ہو گیا اگلے 2-4 دن کے اندر. ماشاءاللہ وہ اب مکمل طور پہ صحت یاب ہے. اور میں نے یہ قصہ اس لیے کرنا مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ مرتبہ میری مرحوم سینیٹر انور بیگ کے ساتھ بات ہو رہی تھی. وہ جب سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو پہلی تنخواہ جو ملتی ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اپنا اس میں کمیشن وصول کرتے ہیں مٹھائی کے نام پہ. وہ کہتے ہیں جی کچھ مٹھائی کا ہو جائے، تو جب تک وہ مٹھائی نہیں جاتی تو وہ ان کو پہلی تنخواہ کا چیک نہیں دیا جاتا تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ ایک واقعہ مختصر سے ایک واقعہ شیئر کروں. اس کے علاوہ بہت ساری میں نے خود باتیں دیکھی. ہمارے اپنے بہت سارے عزیز ہیں جو کہ صحت کارڈ کی وجہ سے جن کی شفا یابی ہوئی. ملک بھر کے میرا خیال کچھ 500 کے قریب ہسپتال ہیں جو خیبر پختونخوا کے جاری کیے گئے صحت کارڈ کی مدد سے اپنا آپریشن، اپنا علاج معالجہ کہیں بھی کروا سکتے ہیں، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو. لیکن اس کے مقابلے میں لاہور پنجاب کی پولیس وہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں، چاہے ظلم ہو، چاہے کرپشن ہو، چاہے سیاسی مخالفین کے اوپر دھاوا بولنا ہو. تو بس میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا موازنہ پیش کریں کہ کتنا درد دل پنجاب کی پولیس رکھتی ہے اور کتنی ہمدرد
خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، اور شاید وہاں پہ ایک روایت بھی ہے، یعنی آپ کو پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں گالم گلوچ بہت ملتی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، آج کل بھی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی کچھ عرصے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے، گالم گلوچ بالکل نہیں ہوتی تھی، خواتین کی پارلیمنٹ میں موجودگی کا خاص طور پہ پھر خیال رکھا جاتا تھا، جبکہ اس کے برعکس آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے پنجاب اور سندھ اسمبلی میں، وہاں پہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، گالم گلوچ کافی ہوتی رہی ہے، اور امید ہے کہ جس قسم کے حکمران ہم پر اس وقت مسلط ہیں، اس گالم گلوچ میں مزید اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔